علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ صلی علی محمد و علی محمد۔ تو بہرحال علامت ہے، ایمان کی کوئی علامت ہے؟ کچھ ہیں ظاہری علامتیں، وہ بھی اہم ہے، کچھ ہیں جو فاؤنڈیشن سٹون کی حیثیت رکھتے۔ حضور ایک مقام سے گزر رہے تھے، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے کہا من انتم، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نحن مومنون، ہم ایمان رکھنے والے ہیں۔ بہت بڑا دعویٰ تھا رسول اللہ کے سامنے۔ حضور نے کہا تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا، ما حقیقت و ایمانکم، تمہارے ایمان کی کوئی حقیقت ہے، کوئی علامت ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 3 علامتیں کہ ہم مومن ہیں۔ پہلی علامت، غور کیجیے گا، ہم خدا کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ دوسرا، اپنے امور کو خدا کی ذات پر تفویض کر دیتے ہیں، یعنی پوری کوشش کر لینے کے بعد نتیجہ اس کے اوپر ہے، جیسا وہ چاہے، سبحان اللہ۔ اور تیسرا، اس کے امر کے سامنے پھر جو وہ فیصلہ کر دے اس پر تسلیم ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یاد رہیں گی، خدا کی رضا پر راضی رہتے ہیں، دوسرا اپنے امور کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں، جو وہ فیصلہ کر دے، جو اس کی قضا ہو، اس پر تسلیم ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں حضور نے کیا جواب دیا انہیں؟ حضور نے کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم مومن ہو، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، یہ حضور نے کہا ان کنتم صادقین، کیونکہ دعویٰ بہت بڑا ہے، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو فقط مومن نہیں ہو، انتم علماء بل حکماء، تم تو علماء میں سے ہو بلکہ علماء سے بڑھ کر حکماء میں سے ہو، اور کادوا ان یکن من حکمت الانبیاء، بہت نزدیک ہے کہ تم انبیاء کی حکمت کے پاس پہنچ جاؤ۔ اتنی بڑی بات ہے، اگر تم میں واقعی یہ علامت ہے اور تم واقعی سچے ہو اپنی بات میں، تو تم تو انبیاء کے قریب ہو۔ یہ اتنی بڑی صفت ہے، اپنے امور کو خدا کے سپرد کرنا، اس کی قضا پر تسلیم ہو جانا۔ پڑھ لینا میرا آسان ہے، سن لینا آپ کا آسان ہے، لیکن عمل کرنا پوری زندگی پر محیط آسان نہیں، یہ آتا ہے آہستہ آہستہ تمرین سے۔ تو یہ حضور نے کہا ایمان کی علامت جب پوچھی انہوں نے، ان لوگوں نے حضور کو ایمان کی علامت یہ بیان کی، یہ بہت اہم ترین، یہ آپ کی زندگی کے تمام معاملات پر محیط ہے۔ اور ابھی رمضان المبارک بھی شروع ہو جائے گا، رجب گزر گیا دیکھتے ہی دیکھتے، شعبان آدھے سے زیادہ گزر گیا، اور ایسا لگے گا کہ آپ پلک جھپکتے ہی اب رمضان میں داخل ہو جائیں گے، وقت نہیں بچا زیادہ۔ تو رمضان خاص وہ مہینہ آ رہا ہے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ رمضان سے اول السنہ، سال کا آغاز رمضان سے ہوتا ہے۔ بڑی عجیب حدیث ہے نا، سال کا آغاز تو محرم سے ہوتا ہے، جورجن کیلنڈر کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شمسی سال جو ایران میں کیلنڈر ہے۔ تو مولا علی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سال کا آغاز رمضان سے ہوتا ہے، اول سنہ، ابتدائی سال جو پہلا آغاز ہے وہ رمضان سے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے ہر طرح کا الگ الگ سال ہے، قمری سال ہے، ایک شمسی سال ہے، جورجن کیلنڈر کا اپنا سال ہے پورا ایئر۔ رمضان سے جس سال کا آغاز ہوتا ہے وہ سال تربیتی ہے۔ تربیت کے پہلے اس پورے کیلنڈر میں تربیت کے پہلے مہینے کا نام رمضان ہے۔ یہاں سے تربیت پھر سے اپنے آپ کو چارج کر لو۔ ہاں، تو جب حضور رمضان کے چاند کو دیکھتے تھے تو ایک دعا کرتے تھے۔ رمضان میں حضور چاند کو دیکھ کر 7 دعائیں مانگتے تھے، 7 چیزوں کو، ایک جملے میں 7 چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ۔ کہتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام والعافیت المجللہ والرزق الواسع ودفع الاسقام۔ پروردگار، یہ جو ہم نیا چاند دیکھ رہے ہیں، اس نئے چاند کے عوض ہمیں امن، ایمان، سلامتی، اسلام، عافیت، رزق واسع اور امراض سے دوری عطا فرما۔ ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہاں پر بھی حضور نے امن کی دعا مانگی، امن و امان، اور اس کے بعد دعا مانگی ہے ایمان کی۔ امن کا مطلب ہے کہ آپ کی جان سلامت رہے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ظاہر ہے آپ کا وجود باقی رہے۔ پاکستان میں ایسے بھی حالات رہے اور بھی دنیا میں بعض مقامات پر جب رمضان بھی آیا تب بھی امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ 2010 کا آپ کو رمضان اگر یاد ہو تو لاہور میں 21 رمضان کے جلوس میں بم بلاسٹ ہوا جس میں سینکڑوں مومنین کی شہادتیں ہوئیں۔ اسی سال یوم القدس پر کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا، اس میں 70 سے اوپر مومنین کی شہادتیں ہوئیں۔ جناب امجد صابری صاحب کی شہادت رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ تو حضور نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار، اس رمضان کے نئے چاند کو دیکھ کر میں تجھ سے پہلی دعا کرتا ہوں کہ تو رمضان میں ہمیں امن و امان نصیب فرما، والایمان، اور ایمان عطا کر، یعنی جو ایمان ہے وہ ایمان محکم رہے ہمارا۔ بات واضح ہو رہی؟ اچھا، جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس 3 صفتیں ہیں، حدیثیں ہی سنا رہا ہوں ایک کے بعد ایک میں آپ کی خدمت میں۔ حضور نے کہا کہ جسے اللہ ایمان عطا کرتا ہے اسے 3 نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، العز فی الدنیا والآخرہ، والفلج فی الدنیا والآخرہ، والمہابہ فی صدور الظالمین۔ پہلا، اسے دنیا اور آخرت میں اللہ عزت عطا کرتا ہے جس کے پاس ایمان ہے۔ سبحان اللہ، جب ایمان رکھنے والے کو اللہ عزت عطا کرتا ہے تو جو امیر المومنین ہے جس کے صدقے میں ایمان ہے، اللہ اکبر، مل کے صلوات بید نام امیر المومنین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و محمد۔
ان کی تربیت کے لیے ایک نعرہ ہی لگاتے ہیں آپ وہیں سے بیٹھے بیٹھے. آج امام حسین علیہ السلام پر 1400 سال بعد بھی آپ ویسے ہی گریا کرتے ہیں جیسے آپ کی زندگی کا پہلا محرم ہو. وہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین کے نام میں عزت عطا کی. جی امام حسین علیہ السلام تو خود عزتوں کے بانٹنے والے ہیں باذن پروردگار. آپ تصور کیجئے گا حضرت حر، حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت جون غلام حبشی، حضرت سید ابن عبداللہ، عابد بن شبیب شاکری، یہ اصحاب با وفا امام حسین علیہ السلام. امام حسین کا کوئی عشرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ان اصحاب با وفا کا ذکر نہ آ جائے اس عشرے میں. جو امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عزت عطا کی. یہ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان خلق کیا تھا، وہ حسین کا ذوالجناح. امام حسین کا کوئی عشرہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب کہیں نہ کہیں ذوالجناح امام حسین کا ذکر نہ آ جائے. وہ بظاہر وہ جانور کے جو امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو گیا. واضح ہو رہی ہے. اس دنیا میں کتنے بلینز آف اسٹارز ہیں آپ جانتے ہیں؟ ایک BBC کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا، جس میں ایک انالیسس تھا کہ اس وقت دنیا میں ڈیزرٹ ہے نا، ڈیزرٹ میں جتنے ریت کے ذرات ہیں وہ زیادہ ہیں یا آسمانوں پر اسٹارز زیادہ ہیں؟ آپ کین یو امیجن کہ ریت کے ذرات کتنے ہوں گے دنیا کے ساری ڈیزرٹس کے ریت کے ذرات. اور اس رپورٹ کا نتیجہ یہ تھا، میں اس وقت اپنے آپ میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں لیکن کئی فیو ٹائمز لکھا ہوا تھا زیادہ ہیں آسمانوں کے اسٹارز ریت کے ذرات سے. اچھا پتہ نہیں ٹریلینز کی تعداد میں اسٹارز ہیں لیکن آپ کو کسی ستارے کے ذکر پر وہ جوش نہیں آتا کہ جو ایک ستارے کے ذکر پر آتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ستارہ در فاطمہ زہرا سے منسوب ہے. بات واضح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ شے کائنات کی کہ جو اہل بیت علیہم السلام سے منسوب ہوگی اس سے عزت نصیب ہوگی، چاہے وہ کوئی جانور ہو، چاہے وہ کوئی ستارہ ہو، سبحان اللہ، چاہے وہ کوئی ایک عام سا ایسا انسان ہو بظاہر جس کا کوئی خاندان یا قبیلہ مشہور نہ ہو، جون غلام حبشی، لیکن آج ان کا ذکر ہے. آج بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین مراجع ادب احترام سے کھڑے ہو کر سر جھکا کر ان کی زیارت پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے ایمان میں. حضور نے فرمایا کہ جو ایمان واقعاً مومن ہوتا ہے اللہ اسے 3 باتیں عطا کرتا ہے: العز فی الدنیا والآخرہ، پہلا. دوسرا الفلج فی الدنیا والآخرہ، اس سے کامیابی اور سرفرازی بھی عطا کرتا ہے دنیا اور آخرت میں، بالآخر اس کو کامیابی نصیب. اور تیسرا والمحابہ فی صدور الظالمین، یہ بڑا لطیف ہے. اس کے پاس ظاہری اسباب نہ بھی ہوں تب بھی ظالمین کے دل میں اللہ اس کے لیے ہیبت ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. آپ اگر ایمان پر ہے نا اور مد مقابل ظلم کرنے والا ہے تو چاہے آپ کے پاس ظاہری طور پر کوئی طاقت نہیں ہے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہیبت ان کے دل میں بٹھا دے گا. یہ آج بھی اس کی مثال موجود ہے اور 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. ایک مل کے صلوات اور بیت نام ہے در کرار امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے.